अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि उनके ख्याल में नए सूबे बनाने से मुल्क मज़ीद तकसीम का शिकार होगा। ये बात अपनी जगह अहम है, मगर पाकिस्तान में इंतज़ामी ढांचे, आबादी के फैलाव और सियासी हरकियात को देखते हुए ये सवाल मज़ीद पेचीदा हो जाता है कि आखिर नए सूबों के रास्ते में रुकावटें क्यों खड़ी हो जाती हैं। पाकिस्तान की ताज़ा मरदमशुमारी के मुताबिक पंजाब की आबादी 12 करोड़ 77 लाख से ज़ायद, सिंध की आबादी 5 करोड़ 56 लाख से ज़ायद, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 8 लाख से ज़ायद, जबकि बलोचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 48 लाख 54 हज़ार से ज़ायद है। ये आदादो शुमार वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा सूबे आबादी के एतबार से बहुत बड़े हो चुके हैं। भारी भरकम आबादी इस बात की दलील है कि मौजूदा सूबे इंतज़ामी तौर पर बड़े हैं और इनमें मुअस्सर हुक्मरानी एक मुश्किल मरहला बनती जा रही है। इस हकीकत के बावजूद पाकिस्तान आज़ादी के बाद से बलोचिस्तान के सिवा कोई नया सूबा ना बना सका। दूसरी तरफ भारत में आज 28 रियासतें कायम हैं। वहाँ रियासतों की तंजीमें नौ इंतज़ामी, लिसानी और सियासी बुनियादों पर हुई। मिसाल के तौर पर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की अलहदगी या बिहार की तकसीम से झारखंड का क़याम। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में जब भी सूबों की तकसीम की बात आती थी तो सबसे पहले मुखालिफत कौम परस्त सियासतदान किया करते थे। सिंध, पश्तून और बलोच कौम परस्त क़यादत अपने अपने सूबे की वहदत के हक़ में आवाज़ उठाती रही है, लेकिन 2008 के इंतखाबात के बाद से सूबाई सियासत बिल्कुल ही मुख्तलिफ रास्ते पर चल पड़ी। अब मसला महज कौम परस्ती का नहीं बल्कि सियासी मफादात का बन गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सूबे की हिमायत करके पंजाब में अपनी सियासी जगह बनाने की कोशिश करती है, मगर सिंध में वो सिंध ना डेसू जैसे नारों के जरिए हर मुमकिन तकसीम की मुखालिफत करती है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून वस्ती पंजाब में अपनी सियासी जड़ों की वजह से किसी ऐसी तकसीम के हक में नहीं जिससे उसका सियासी असर पूरे पंजाब में कम हो जाए। PTI ने 2018 के इंतखाबात में जनूबी पंजाब सूबे का नारा लगाया, मगर इख्तिदार में आकर सियासी मफाद के तहत ही जनूबी पंजाब सूबा ना बना सकी। सवाल यह भी अहम है कि क्या बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कौम परस्त रहनुमा अपने सूबों की मजीद तकसीम पर आमादा होंगे। भारत की मिसाल सामने रखते हुए कहा जा सकता है कि नए सूबे बनाना मुमकिन तो है, मगर आसान हरगिज नहीं। पाकिस्तान में भी ज़रूरत इसी अमर की है कि इंतज़ामी बुनियादों पर नए सूबों की तश्कील पर संजीदगी से गौर किया जाए, मगर असल सवाल यही है कि क्या हुक्मरान जमातें अपने सियासी मफादात से बुलंद होकर इस अहम कौमी ज़रूरत को तस्लीम करेंगी, या फिर मुल्क की आबादी बढ़ती रहेगी, मसाइल गहरे होते जाएंगे और नए सूबों की बहस सिर्फ नारों की हद तक ही महदूद रहेगी। इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, हसन निसार और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। नए सूबे हालात का नागुज़ीर तकाज़ा, क्या हुक्मरान जमातें अपने सियासी मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह देने को तैयार हो पाएंगी? ज़ैगम साहब, हुक्मरान जमातें नून लीग, पीपल्स पार्टी, एक पंजाब में एक सिंध में, अभी इस वक्त की हम बात करें, दोनों जमातों का सियासी मफाद नए सूबों के क़याम के साथ जुड़ता है, सबसे बड़ी रुकावट है। देखिए, सिंध को आप पंजाब से बिल्कुल अलग करके देखें। मेरे ख्याल में सिंध में सूबे का मसला सिर्फ इस वजह से उठाया जाता है ताकि पंजाब से उठने वाली आवाज़ को खामोश किया जा सके। सिंध में सूबे का मसला सिर्फ और सिर्फ लिसानी वजह से उठाया जाता है। सिंध में जो कराची है वो सबसे तरक्की याफ्ता है और जो सबसे कमज़ोर ज़िले हैं वो रूरल हैं, तो आवाज़ कराची उठाता है कि मुझको अलग कर दो। जो सबसे तरक्की याफ्ता है, किस लिए वो आवाज़ उठाता है? डिस्पैरिटी तो उन ज़िलों में है जो कहते हैं हमने साथ रहना है, और एक शहर को सूबा बनाना अलग से कहाँ तो कहीं नहीं हो सकता। यह आवाज़ सिर्फ इसलिए उठाई जाती है ताकि पंजाब से उठने वाली आवाज़ को आप खामोश कर दें, ताकि पंजाब से जब ये आवाज़ उठे तो आप कहें हो फिर सिंध को भी करो ना तकसीम, और सिंध वाले डंडा उठा के खड़े हो जाएंगे और ये काम नहीं होगा। सिर्फ ये बात है। देखिए, आप कहते हैं कि इंतज़ामी है सूबे आपके, और एक सूबा आपका आधा पाकिस्तान है, 12 करोड़ से ज़्यादा है। अगर वो मुल्क हो तो दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क होगा। वो 700 किलोमीटर जो है उसकी लेंथ है, और तफरीक का ये आलम है कि अभी जो सर्वे आया ज़िलों की गुर्बत का, उनकी कमज़ोरी का, तो तमाम के तमाम जो 11 बेहतर ज़िले हैं वो तमाम के तमाम नॉर्थ पंजाब में, सिवाय एक मुल्तान के, और तमाम के तमाम जो कमज़ोर और गरीब ज़िले हैं वो कहाँ हैं? वो हैं साउथ पंजाब में। क्यों? साउथ पंजाब में वसाइल नहीं है। साउथ पंजाब 70% कपास पैदा करता रहा है जिसकी इंडस्ट्री तमाम नॉर्थ में है।
साउथ पंजाब आज भी ग्रेन बास्केट है, सबसे ज्यादा गंदम पैदा करता है, आज भी वो फ्रूट बास्केट है, तमाम चीजों में आगे है, वह बेहतरीन, वहां पे एग्रीकल्चर है, बेहतरीन वसाइल है, मादनियात है, फिर भी सबसे पीछे है। क्यों? क्योंकि आप वहां पे लगाते कुछ नहीं है। पर कैपिटा यानी आप हिसाब लगाएं कि कितना खर्च एक आदमी पर नॉर्थ में होता है, कितना साउथ में होता है, आप हैरान रह जाएंगे। आप सड़कें गिन लें, स्कूल गिन लें, आप अस्पताल गिन लें, आप कोई भी इंडिकेटर गिन लें, आप सेहत गिन लें, सफाई गिन लें, तमाम चीज़ों पर आप खर्च करने को तैयार नहीं है। अब मसले को आपने कहा कि हम सूबा नहीं बनाते, हम दूसरे तरीके से हल करते हैं, साउथ वाले खुश हो गए, अच्छी बात। आपने कहा जी यहाँ सेक्रेटेरिएट एक अलग बना देते हैं सूबे के अंदर। लाहौर के बाबू ने सेक्रेटेरिएट को फेल कर दिया, इमारतें खड़ी हैं, भाएं भाएं कर रही हैं, खत्म हो गया। आपने कहा जो साउथ पंजाब का बजट है उसको हम रिंग फेंस कर देंगे, उसको नॉर्थ नहीं खाएगा, उसको आपने फेल कर दिया। वही पुराना तरीका जारी है। 60% बजट पंजाब का तरक्याती आप एक शहर पर लगाते हैं। यह है बुनियादी मसला। आप ये मसला हल करें, आप अगर कर सकते तो फिर आपकी गुफ्तगू तो कहती है कि सूबे बना देने चाहिए। अगर कंट्रोल एक जगह रहेगा, आप जिला तहसील गांव तक ही नहीं पहुंचा रहे, तो आप कहां इतनी दूर लाहौर बैठ के डीजी खान, मियां वाली और यहां वहां तक पहुंचाएंगे? फिर तो जायज बनता है कि तकसीम किए जाएं, ताकि उनका इख्तियार उनके लोगों के हाथ में हो, वहां बैठे लोगों के पास हो। कोई शक नहीं है। देखिए, पंजाब का तो क्लियर केस बनता है कि पाकिस्तान की फेडरेशन में एक बड़े झगड़े की वजह यह है। मगर क्या रूलिंग जमात का केस भी ये केस है? सर, रूलिंग जमात का केस भी ये केस है। जी, क्योंकि देखिए, रूलिंग जमात ने पेट्रनेज करनी है। अगर 100% पंजाब का बजट नहीं होगा तो 60% लाहौर पे कैसे लगेगा? अपने जिलों पे कहां से लगेगा? पेट्रेज कैसे होगी? पूरे पंजाब की नौकरियां अपने लाडलों को कैसे देंगे? पूरे पंजाब के फंड्स अपने लाडले जिलों पे, अपने लाडले शहरों पे कैसे लगाएंगे? पूरे पंजाब पे कैसे हुकूमत करेंगे? ये तो टोटली जो वहां की एलीट है, उस सूबे की एलीट है, वो ना पावर देना चाहती है, ना वो लोकल गवर्नमेंट के जरिए देना चाहती है, ना वो सेक्रेटेरिएट के जरिए देना चाहती है, ना फंड रिंग फेंस करके देना चाहती है। वो सांप की तरह उस पर बैठना चाहती है और खुद इस्तेमाल करना चाहती है। ये कब तक चलेगा? आप मुझे बताइए। जिस इलाके को आप दहाइयों से महरूम कर रहे हैं, दहाइयों तक करते जाएंगे। ये नहीं चल पा रहा ना, तभी तो बार बार ये डिबेट आती है कि सूबे ज्यादा होने चाहिए, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होने चाहिए, किस तरीके से आवाम अपने हक को इस्तेमाल कर सके। मैं शहजाद चौधरी साहब आपकी जानिब आऊं। जनूबी पंजाब सूबे का नारा तो खैर तकरीबन जमातों ने किसी न किसी सूरत जरूर लगाया इसको। पीपल्स पार्टी का भी इंतखाबी नारा रहा और एक हकीकी अवामी जरूरत भी। मगर वो सिंध में है तो वो और तरह बिहेव करेंगे। 18वीं तरमीम के वक्त वो बैठे थे, उन्होंने जनूबी पंजाब की बात नहीं की। नून लीग है तो वो पंजाब की तकसीम को तैयार नहीं होगी, चाहे वो मैनेज ना कर पाए पूरे सूबे को। और जो अभी जिस तरह जैगम साहब ने ऊपर कुछ मसाले रखी कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना बैलेंस तरीके से हो, ना मुनसिफाना तरीके से हो, तो फिर मफादात इन हुक्मरान जमातों के ज्यादा अहम है अवामी मसाइल और अवामी तवक्कुआत से। देखिए, लोकल बॉडीज के लिए जो तैयार नहीं होते सूबे, उनको देने के लिए इख्तियार या उनका कयाम, तो फिर वो किस तरीके से सूबों के लिए तैयार हो जाएंगे? तो यही एक बुनियादी फेलियर है हमारे निज़ाम में। हालांकि उनको ये समझ आनी चाहिए कि जितना वो बुनियादी ये जो वो जो है लोकल बॉडीज उनको डिले करेंगे, उतनी ही आवाज़ सूबों के लिए, सूबे छोटे होने के लिए बढ़ती जाएगी। लेकिन बारसूरत कहना यह है कि गालिबन इस मजमून पे मैं उन चंद लोगों में से होऊंगा जिसने बहुत लिखा है कि हमें नए सूबे, छोटे सूबे बनाने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर। लेकिन जाहिर है कि ये नहीं हो सकता। अच्छा, बनाने की वजह क्या है? उसके दो हिस्से हैं। एक अवामी है। अवामी से मुराद ये है कि जो पब्लिक, आम इंसान को, आम पब्लिक को जो इंटरेस्ट करता है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए तरक्की, कोई माल, कोई पैसा उसके इलाके में खर्च हो, वसाइल दिए जाएं उसके इलाके के अंदर, और कहीं ना कहीं गवर्नेंस का कोई असर उसकी जिंदगी पे पड़े, बेहतर गवर्नेंस का। जाहिर है कि उसकी वजह से, बड़े बड़े सूबे होने की वजह से गवर्नेंस उस तक नहीं पहुंच पाती। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, अगर सूबा छोटा होगा तो उसका ध्यान कोई बेहतर कर पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर। इस किस्म की चीजें हैं जो कि मैं समझता हूं कि आपको मजबूर करती हैं कि आप सिर्फ ये आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों छोटे सूबों की जरूरत है। और खासतौर पर फिर जिस तरह जिक्र किया कि वो जिले या वो सूबे जो बहुत दूर दूर पंजाब में या सिंध में है, देही सिंध है और सिमिलरली रिमोट पंजाब है, वहां पर तो बात पहुंच ही नहीं पाती कि वहां तक इंसान कोई अपनी गवर्नेंस लेके, अपनी पॉलिसी के असरात लेके पहुंचे। जहां तक फेडरेशन का तल्लक है, या जो दूसरा हिस्सा आता है कि फेडरेशन को इसकी क्या मसला पड़ रहा है बहुत बड़े बड़े सूबों का, एक तो ये कि जो सूबाई असबियत है ये बहुत मजबूत होकर उभर के सामने आती है। आप अंदाजा लगाएं, पिछले दिनों के अंदर
بلاول بھٹو نے کہا. انہوں نے کہا کہ کوئی مائی کا لال اس کو چھیڑ نہیں سکتا, اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے تو ایک بہت بڑا صوبے کی زور تھا جس کی بنیاد پہ وہ بات کر رہے تھے نا, کہ آپ کر کے دکھائیے, میں دیکھوں گا کس طریقے سے, وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد قوم پرستی جنم لیتی ہے, جس کا ذکر آپ نے کیا. قوم پرستی ہوتی ہے, صوبائی عصبیت ہوتی ہے. یہ جب اتنے بڑے بڑے صوبے ہوں گے, اتنے بڑے بڑے 4 مگرمچھ ہے, تو سب کے سب بلوچ کی جنگ ہم کب سے لڑی جا رہے ہیں, اور ان کے بدقسمتی سے جو ڈسیڈنٹس ہیں, جو لوگ ہمارے ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو یہ اپنے طور پہ. پھر اس کے بعد آپ نے ایک قوم پرستی کا ایک نیا عنصر افغانستان اور پاکستان کے معاملات میں سرحد کے دونوں اطراف میں دیکھنے کی ایک ابھار کی کوشش کی گئی افغانستان کی طرف سے. یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے. جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کو زائل کرنے کے لیے آپ کے چھوٹے صوبوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب مسئلہ کیا آئے گا, ہوگا یا نہیں ہوگا, جو بنیادی سوال آپ کا ہے, وہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ سندھ اپنے صوبے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. جب سندھ اپنے صوبے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تو پنجاب بھی کہتا ہے کہ میرے صوبے کو تم ہاتھ لگا کے دکھاؤ. سملرلی پھر بلوچستان ہے جو کہ بہت سینسٹیو ہے پہلے سے ہی. گو کہ علاج ہمارا بلوچستان کا ہو, اس معاملے کا ہو جو کہ سیکیورٹی کے کانٹیکس میں فیڈریشن کو تنگ کرتا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, یا یہ جو صوبائی عصبیت کی آوازیں آتی ہیں کہیں نہ کہیں سے, اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ڈویژن لیول کے اوپر صوبے بنا کے چھوٹے صوبے. اب کیا ہے کہ امریکہ میں کیا وجہ ہے کہ یہ 50 اس کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں وہ بہت بہترین ہیں, ایک بہترین انتظام چل رہا ہے, کیونکہ جو ترقی کا لیول ہے وہ تقریباً کچھ نہ کچھ وہاں پہ سہولیات جاتی ہیں. اگر 10 اور 20 کا فرق نہیں ہے, شاید 18-20 کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن وہ جو بڑی بڑی سہولیات ہیں وہ وہاں پہ انفراسٹرکچر جاتا ہے, باقی سہولیات اویلیبل ہیں. اس لیے امریکی اس چیز پہ پریشان نہیں ہے کہ میری ریاست چھوٹی سی ہے اور ساتھ والے کی ریاست بہت بڑی ہے. آپ کو ایک ناممکن کام دکھائی دیتا ہے ہمارے معروض کے اندر؟ ہاں, میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ ذہنی جسے کہتے ہیں کہ پروگریسو ذہن چاہیے, ایک بہت عملیت پسند ذہن چاہیے, ایک بہت سوچ سمجھنے والا احساس والا دل چاہیے, جو کہ ہمارے لوگوں میں نہیں ہے. اس وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب, کیا پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت واقعی اپنے صوبوں سے محبت کرتی ہے, یا انہیں صرف ووٹ بینک کی فکر؟ اور میں آگے بڑھ کے کہوں کہ اگر ووٹ بینک کی فکر ہو تو پھر عوام کی بھی فکر ہو, اور عوام کی فکر ہو تو پھر کوئی ڈیلیور بھی کر رہے ہیں ان کو. یار کو خدا کا خوف کرو, کیا سوال 78 سال بعد اٹھایا ہے, کیا ان کو صوبوں سے محبت؟ صوبہ رعایا ہے ان کی. آپ لوگ تو آج یہ بات کر رہے ہو, میرے وہ اٹھا کے 16-17 مجموعہ میرے کالموں کے, میں ان کو ہمیشہ صوبے نہیں راجواڑے اور ریاستیں لکھتا رہا ہوں. اور ایک بات یاد رکھنا, دنیا کے اعلیٰ ترین منتظم بھی ہوں تو ان کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے. یہ دنیا کا بنیادی اصول ہے. بھوک سے بڑی کوئی شے ہے, ایک خاص حد سے آگے آپ نہیں کھا سکتے. اسی طرح کمپٹنس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. یہ عوام دشمنی اور ان کے استحصال کے وسیع و عریض اڈے ہیں. ریموٹ علاقوں میں جو رہتا ہے وہ کوئی جانور ہے, اس کو لاہور تک پہنچنا پڑ جائے, اسے تو شاید اپنے ڈنگر بیچنے پڑیں. ہوائی باتیں, یہ عوام دشمنی کے اڈے ہیں. ان کے حجم آبادیاں وائبل ہی نہیں. میں بالکل اور طرح کی بات کر رہا ہوں, سیاسی بات نہیں کر رہا. او بھائی, ان کے حجم, ان کی آبادیاں, ان کے فاصلے کو ہوش کرو. اچھا, اینڈ آن ٹاپ وی آر ریسپانسبل, وی آر انکمپیٹنٹ, وی آر کرپٹ, پروٹوکولز کے مارے ہوئے. وہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا وائبل ہوگا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی آسان ہوگی, یہاں ڈیلیور کرنا بھی آسان ہوگا. وہاں بندوں کا جلدی ایکسپوز ہو جانا کہ تمہارا جو کون ہے وہ کیا کر رہا ہے, یہ آئی ڈونٹ نو. میرا تو یہ بہت پرانا ایشو ہے. آبادی 36 سال پہلے جب میں نے اپنا کالم لکھا, اس کا عنوان تھا آبادی ڈیش بربادی. اس سے بھی آگے چلے گا. اب یہ کوئی بحث ہے؟ ختم کرو ان کو, وائبل یونٹس ہوں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی آسان ہوگی, ڈیلیور کرنا آسان ہوگا, لوگوں کی کمپٹنس جلدی ایکسپوز ہو جائے گی, یا انکمپٹنٹ جو بھی ہے وہ. اچھا, او کھوتا دوڑ رہے ہے, گاجر کھان لی, او 1000 میل فی گھنٹہ کے رفتے, تو گاجر کا اس کا فاصلہ ختم نہیں ہوگا. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, پیئنگ اے کمپلیمنٹ ٹو شہزاد صاحب, کہ جو انہوں نے اپنے خاص طرح کے طریقے سے, بیوروکریٹک طریقے سے کہا کہ یہ نہیں ہونا, کیونکہ یہاں وہ مٹیریل ہی اویلیبل نہیں ہے. افتخار صاحب, 12 کروڑ سے زائد آبادی کا پنجاب ایک اکائی کے طور پر ایک انتظامی صوبہ ہے. کیا مسائل حل ہو رہے ہیں یا مسائل بگڑ رہے ہیں؟ سندھ میں جب سندھ نہ ڈیسو کا نعرہ لگاتی ہے پیپلز پارٹی اور یہاں کے صوبے کی بات کرتی ہے, وہاں بھی کیا وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی حکمرانی کا اپنا انداز ہے؟
देखिए मैं ذاتی طور पे नए सूबे बनाने की हमायत करता हूँ पूरे मुल्क में। खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान के अंदर दो बड़ी चीज़ें हैं, पख्तून एंड बलोच। सिंध के अंदर बिल्कुल बड़ा क्लियर डिमार्केशन है। पंजाब के अंदर बल्कि 3 सूबे बन सकते हैं, 2 की बजाय 3 बन सकते हैं। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। उसकी वजह कि आवाम के करीब जब तक आप इक़्तिदार को नहीं लेके जाएंगे, DC, AC, SP, थानेदार, कमिश्नर, पटवारी, तहसीलदार को नहीं लेके जाएंगे और वो वहाँ का मुकामी नहीं होगा। मसलन सबसे ज़्यादा जो कामयाब तजर्बा दुनिया में हो रहा है वो पुलिसिंग का वो हो रहा है कि पुलिस मुकामी इलाके की हो, वो ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो रहा है। डेरा गाजी खान के लड़के को ला के आप लाहौर की अपने सड़क पर खड़ा कर देते हैं तो उससे ये तवक्को करते हैं कि वो पुलिसिंग कर लेगा, वो नहीं करता। और यहाँ के आदमी को उधर सजा के तौर पे भेज देते हैं, वो नहीं करेगा। दूसरा बात है ब्यूरोक्रेसी की रिडक्शन की ज़रूरत है, लेकिन जब हम नए सूबे बनाते हैं तो इसके ख़िलाफ़ एक बात जाती है कि क्या हम नए चीफ मिनिस्टर, नए गवर्नर हाउस, नए चीफ मिनिस्टर हाउस, नए चीफ सेक्रेटरी, नए होम सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। ये एक वो सवाल है जो मेरे लिए हमेशा उससे बड़ा हम सवाल ये कि हुक्मरान सियासी जमातों की ख्वाहिश है कि छोटे डेफिनेटली ख्वाहिश उनकी देखें, जो बात मैंने की है ये तो उनकी ख्वाहिश होगी कि उनके नीचे 16 चीफ सेक्रेटरी काम कर रहे हों, 18 IG काम कर रहे हों, वज़ीर आला वो अकेले हों। नहीं मैं कह रहा हूँ, आप ये कह रही हैं ख्वाहिश तो उनकी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ हो रहा है। मुझे ज़रा बात करने दीजिएगा, अगर वक्त है तो ठीक, वरना फिर रहने दीजिए। बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सूबे कम तादाद के बजाय ज़्यादा करने होंगे। अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती लाहौर में बैठ के अपना सारे सूबे में, नहीं हो सकती। फिर बात है कि ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लाहौर के जो सेक्रेटेरिएट है इसमें कितने, पूरे पंजाब के जो मुख्तलिफ शहर हैं उनकी कितनी रिप्रेजेंटेशन है। जो आपका निज़ाम है नौकरशाही का, इसमें उन इलाकों की कितनी नुमाइंदगी है। फिर हमने ये देखना होगा इकनॉमिक ग्रोथ जो बात शहजाद साहब कर रहे थे, जो कॉटन का एरिया है वो क्या पैदा करता है और हम उसको कहाँ खर्चते हैं, ये सवाल भी होता है। फिर ये है कि बेहतर मुकामी हुकूमतों का क़याम कर दें या सूबे बना लें। ये अब ये चॉइस है हुक्मरानों के पास। या हुक्मरान हमको बेहतर मुकामी हुकूमतें दे दें या फिर यह है कि जो सूबों का मुतालबा हो रहा है इसके ऊपर करें, क्योंकि गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए और कोई तरीका मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि तालीम हो, सेहत हो, सड़क हो, कोई चीज़ हो, जब तक इसको आप डिसेंट्रलाइज नहीं करते अथॉरिटी और पावर को, लाहौर शहर को आप खूबसूरत तरीन कर दें, इसकी गलियां चमका दें या इसकी हर गली के अंदर लाइटें लगा दें और साथ वाला शहर जो हो गुजरांवाला या गुजरात या कसूर या मंडी बहाउद्दीन, वहाँ पे वो सहूलतें ना पहुँचे तो फिर आप नफरत ही पैदा कर रहे हैं ना। असल में जो एथनिक और रीजनल एक नफरत है ना, वो भी बड़े सूबों की वजह से पंजाब के खिलाफ है। जब पंजाब को भी कम किया जाए और दूसरे भी नए सूबे बनाए जाए तो ये जो एथनिक और रीजनल टेंशन हैं ये भी कम होंगी। और फिर मैं कहता हूँ एक आखिरी फिक्रा, आप नहीं बनाना चाहते ना बनाएं, खुदा के लिए हमें तमाम सूबों को मुकामी हुकूमतें वो दे दें जिसका वादा आपने आइन में किया और जिसकी बात आप 28वीं आइनी तरमीम में हमें लालच दिखा रहे हैं, फिर वो दे दें हमें। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते वापस आएंगे तो ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन है, पाकिस्तान में हालात और हक़ाइक़, जिम्मेदार कौन, इस ब्रेक के बाद। दुनिया भर में आज ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर पाकिस्तान में दिन ऐसे समाजी बहरान की याद ताज़ा करता है जो मुसलसल गहरा हो रहा है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन तशद्दुद की शक्लें बदल रही हैं, मगर मसला अपनी जगह मौजूद है। एक तरफ डिजिटल वर्ल्ड में गुज़श्ता बरस 3000 से ज़ायद ख़वातीन ने साइबर हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज करवाईं, जबकि दूसरी जानिब 2024 में मुल्क भर से ख़वातीन पर तशद्दुद के 32,000 से ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। 5,000 से ज़्यादा रेप केसेस, 24,000 अगवा या गुमशुदगी, 2,000 घरेलू तशद्दुद और 500 से ज़्यादा गैरत के नाम पर कत्ल के केसेस सामने आए। ये महज वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो सके हैं।
اصل المیہ ان لاکھوں عورتوں کا ہے جو خوف، دباؤ اور سماجی شرمندگی کے باعث رپورٹ ہی نہیں کرتی۔ تشدد کے اس حجم سے زیادہ تشویشناک حقیقت یہ ہے کہ نظام انصاف اس مسئلے کا سب سے کمزور حلقہ ثابت ہو رہا ہے۔ ریپ کیسز میں سزا کی شرح صرف 0.5%، جبکہ گھریلو تشدد میں 1% ہے۔ اسلام آباد میں رواں سال کی پہلی ششماہی میں کسی ایک کیس کا بھی فیصلہ نہ ہونا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایسے پس منظر میں وفاقی سطح پر گھریلو تشدد کی روک تھام اور تحفظ کا حالیہ قانون ایک اہم پیش رفت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ یہ قانون جسمانی تشدد کے ساتھ ساتھ ذہنی، نفسیاتی، مالی اور جنسی اذیت کو بھی باقاعدہ جرم تسلیم کرتا ہے اور پروٹیکشن کمیٹیز، پروٹیکشن آفیسرز اور ہنگامی حفاظتی احکامات اور معاشی معاونت جیسے اہم میکانزم تشکیل کرتا ہے تاکہ متاثرہ خواتین کو فوری اور مؤثر مدد فراہم کی جا سکے۔ مگر اصل سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ کیا اس قانون پر عمل درآمد ہو پائے گا؟ صوبائی سطح پر گھریلو تشدد کے قوانین پہلے سے ہی موجود ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر فعال نہیں، کہیں کمیٹیاں غیر فعال ہیں تو کہیں بجٹ نہیں، کہیں تربیت یافتہ عملہ نہیں اور کہیں سماجی مزاحمت نفاذ کو کمزور بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر صوبوں کے لیے بھی اس وفاقی ماڈل سے سیکھنا ضروری ہے۔ خواتین پر تشدد کا مسئلہ صرف قانونی یا ادارہ جاتی نہیں بلکہ ایک سماجی اور ریاستی چیلنج بھی ہے۔ قانون ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے، مگر ریاست کو اسے فعال بنانے، نگرانی اور وسائل فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے، جبکہ جرائم کے خاتمے کے لیے معاشرے کا کردار اہم ہے۔ جب یہ تینوں عناصر مل کر کام کریں گے تبھی خواتین کے لیے حقیقی تحفظ ممکن ہو سکے گا۔ اسی پر گفتگو کریں گے۔ پینل کے لیے سوال: خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن 2024 میں خواتین پر تشدد کے 32,000 سے زائد واقعات، ڈیجیٹل ہیرسمنٹ کے 3,000 کیسز، نظام انصاف، حکومت اور سماجی ماحول خواتین کے تحفظ میں ناکام کیوں؟ زیغم صاحب، ایک تو آپ کس طریقے سے اس کے پیچھے ریزنز کو دیکھتے ہیں، مگر کیا معاشرے میں موجود پیٹریارکی کے خاتمے کے بغیر خواتین کے لیے محفوظ معاشرہ ممکن ہے؟ سب سے پہلی بات عائشہ، میں آپ کو کریکٹ کروں کہ یہ لاکھوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کروڑوں کا مسئلہ ہے۔ کروڑوں کا مسئلہ۔ ایک سروے کے مطابق یونائٹڈ نیشنز کے 28% پاکستانی خواتین نے یہ کہا کہ 15 سال کی عمر کے بعد وہ جسمانی تشدد کا شکار ہوئی۔ 28% آبادی کتنی بنتی ہے؟ 6,72,00,000 جسمانی تشدد کا شکار۔ 6% نے کہا کہ وہ جنسی تشدد کا شکار ہوئی۔ یہ کتنی بنتی ہے آبادی؟ 1,44,00,000۔ اور فاٹا، بلوچستان اور پختونخوا میں تو 50% خواتین نے کہا کہ وہ مردوں کے ہاتھوں، ہسبینڈز کے ہاتھوں رادر، تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ وجہ ایک ہی ہے، عورت کا کمزور ہونا۔ عورت کمزور ہے اور انصاف اندھا ہے، اصلی میں اندھا ہے، علامتی طور پر اندھا نہیں ہے۔ ظلم کرنے والے پر، جبر کرنے والے پر، جرم کرنے والے پر کوئی قدغن نہیں، اسے امپیونٹی حاصل ہے، جو چاہے وہ کرے۔ اور ایک ایسی ثقافت ہے ہمارے ہاں جو خواتین کو توجہ نہیں دیتی، جن روایات پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بچی کو قتل کر دیا اس کے اپنے والدین نے، اور سینٹ میں ہمارے ایک بڑی روشن خیال جماعت کے ایک سینیٹر نے کہا تھا کہ یہ ہمارے صوبے کی، ہماری قوم کی روایت ہے، اس کے خلاف بات نہ کرو۔ نظام انصاف کمزور ہے اور خواتین کا انحصار معاشی طور پہ مردوں پر ہے، پہلے باپ اور بھائی پر، شادی ہو جائے تو شوہر پر، معاشی طور پر ایک تو اس کو تعلیم نہیں، روزگار نہیں، جائیداد میں حصہ نہیں، تو یہ ہے وہ معاشی کمزوری۔ بچپن میں خاتون کی شادی ہوتی ہے، اس کے بعد جہیز کی وجہ سے وہ تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ سوارا، ونی، وٹا سٹا، کس کس قسم کی ہمارے پاس ٹریڈیشنز ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جو قانون بنائے ہیں آپ نے، بڑے اچھے اچھے بہت سے بنائے ہیں، آنر کلنگ پر بنایا ہے، ریپ کے بارے میں بنایا ہے، ہیرسمنٹ کے بارے میں بنایا ہے، اس پر ٹھیک طرح سے عمل کریں۔ ٹھیک ہو گیا، درست۔ اس کے ساتھ پولیس اور جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کریں۔ اور آخری بات، سب سے اہم بات، جو خواتین کی کمزوری کی وجوہات ہیں اس کو دور کریں، خواتین کو مقتدر کریں، تعلیم کے ذریعے، روزگار کے ذریعے۔ درست ہو گیا۔
ٹھیک ہو گیا۔ حسن نثار صاحب، وزیر اعظم صاحب نے پیغام دیا پاکستان کے تمام شہریوں، نوجوانوں، سماجی و مذہبی رہنما اور اساتذہ سے بھی کہا ہے کہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیے خواتین پر تشدد کے خلاف اور اس کے خاتمے کے لیے متحد ہو جائیں۔ یہ جو ہمیشہ سے چلتے آئے معاملات ہیں جن کو ثقافتی یا معاشرتی رویے اور رکاوٹیں کہہ دیا جاتا ہے، کیا وزیر اعظم کی گزارشات سے یہ سارے جرائم کا خاتمہ ممکن ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی تاریخ پڑھو، یہ میری کتاب ہے اور اس کے مجھے یاد بھی نہیں کتنے ایڈیشنز چھپ چکے ہیں۔ اس کا عنوان پتہ کیا ہے؟ ملائیت، ملوکیت، آمریت، اسلام اور عورت۔ باقی سب کچھ چھوٹا لکھا ہے، اسلام اور عورت بڑا لکھا ہے۔ یہ بہت بھیانک ایشو ہے بی بی، جس معاشرے میں بیٹھ کے بات کر رہی ہو نا، اس کی اوقات دیکھو۔ عورت پاؤں کی جوتی، پھر کیا ہے بیٹی، جس گھر میں تمہاری ڈولی جا رہی ہے وہاں سے تمہارا جنازہ نکلے گا۔ اس ملک کے ایک لیڈنگ انٹلیکچوئل، ان جیسا اور کوئی شاعر ہے نہیں، کوئی بھی نہیں، غالب کے بعد اگر وہ ہے تو منیر نیازی ہے۔ وہ ایک بات کہا کرتے تھے، یہ کیسی منحوس آبادی ہے، آدھی آبادی، باقی آدھی آبادی کو گھروں میں بند کر کے باہر ڈانگیں لے کے اس کی حفاظت پہ بیٹھی ہے۔ یہ ایک مینٹیلٹی، یہ سمبولک بات ہے، ایک بہت حسین شاعر کا یہ تبصرہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تیسری آنکھ چاہیے۔ جہاں ان خواتین کے باپوں، بات کو سمجھو، باپوں، بھائیوں، بیٹوں کی عزت نفس، عورت کی عزت اور ٹائپ کی، مرد کی عزت نفس، سیلف رسپیکٹ پامال ہو قدم قدم پہ۔ میں کامن مین کی بات کر رہا ہوں، میجورٹی۔ اچھا، مرد ہیرسمنٹ کا شکار ہو، قدم قدم پہ رشوت، ذلت، یہ وہ۔ میں عام بندے کی بات کر رہا ہوں جو سویپنگ میجورٹی میں ہے اور سرکاری مال کے ہاتھوں محفوظ نہیں۔ وہاں خواتین نے مطلب کس کھاتے میں؟ آخری بات سن لو، ہمیں منافقت کی سزائیں مل رہی ہیں جہاں، اچھا پہلے ہمیں عورت کا احترام صدیوں پہلے، اس سے بڑھ کے ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت کا ویژن اور حضور کا بڑا مشہور ہے۔ وہ دلی کو زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں کہ آپ کہا کرتے تھے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، اور وہ کہتی محمد، تو میں کہتا تال۔ پھر گو بیک ٹو شہزاد صاحب، جو انہوں نے بات کی تھی وہ بہت پتہ کی تھی، ہو چکے سرکاری اس میں رہے ہیں ایک سسٹم میں، وہ باتیں محتاط کرتے ہیں، میں سڑک چھاپ جی ہیں، میں ذرا وہی گل اور طریقے نہ کرنا، بات ان کی ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا، کرتے رہو، نہیں ہونا۔ چلیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو شہزاد صاحب اور افتخار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ شہزاد چودھری صاحب، یہ جو خواتین کے ساتھ تشدد کے واقعات کے نمبر ہیں، اس میں پھر گھروں کے ماحول، معاشرے کا ماحول، ثقافتی رکاوٹیں، یہ سارے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ خواتین کے لیے جو غیر محفوظ ماحول ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے معاشرے کا کردار کتنا اہم ہے؟ قوانین تو بنا دیے جاتے ہیں اور بہت سے معاملات بھی کر لیے جاتے ہیں، مگر کیا وہ تھاٹ پروسیس اور جو سوچ ہے اس میں تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے؟ اچھا عائشہ، میں اس پہ بیٹیوں کا باپ ہونے کی ناطے سے اس پہ کمنٹ کروں گا۔ جی ضرور۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ پدر شاہی معاشرہ جو کہ غالباً ہے، میں حیران پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اور اسی سوچ نے دماغ خراب کیا ہوا ہے ان تمام مردوں کا جو سمجھتے ہیں کہ عورت ان کے پاؤں کی جوتی ہے یا ان کے زیر ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے، اس معاشرے کے اندر ایک حقیقت، ہمارے ملک میں ایک حقیقت ہے، شاید پوری دنیا میں ایک حقیقت ہو کسی نہ کسی حد تک، لیکن یہ کیسا پدر شاہی معاشرہ ہے جہاں پر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا انسان توپ سمجھنا شروع کر دیتا ہے جسٹ بیکاز آپ کے سامنے ایک ویکر خاتون ہے جس کے لیے آپ یہ کرتے ہیں۔ بہرحال جتنے مرضی قوانین بنا دیں، اچھی بات ہے، ضرور بنائیں۔ انصاف کی فراہمی کیا ہے؟ روزانہ کوئی نہ کوئی عورت جل جاتی ہے کہ وہ جہیز پورا نہیں لے کے آئی اور اس کی ساس اور بیٹے اور باپ نے مل کے جلا دیا۔ وہ یو کے سے ایک آدمی آیا، بیٹی کو مار کے وہاں پہ چھوڑ کے آ گیا، ادھر آ گیا، پھر یہاں سے واپس لے گئے جن کے بندے تھے وہ، لیکن آئے پاکستان میں۔ اٹلی سے جو آتے ہیں لوگ یہاں پہ آ کے بیٹیاں قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ پاکستانی ہے، یہ ہے وہ پدر شاہی معاشرہ جو کہ اپنے مل کے ایک عورت کو آپ نے کنٹرول اور زیر کیا ہوا ہے، اور جب تک آپ کے قابو اور کنٹرول میں نہیں آتی ہے آپ کو شاید آپ کو انسیکیورٹیز ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ویمن امپاورمنٹ۔ کس طریقے سے آئے گی ویمن امپاورمنٹ؟
دنیا بھر کی جو لیبر فورس کے اندر عورتوں کی جو حصہ ہے دنیا بھر کے اندر وہ 48% ہے. 48% خواتین دنیا کی لیبر فورس کا حصہ ہے جو کہ کسی بھی اکانومی کے اندر. پاکستان میں صرف 23% ہے. آپ نے, اور وہ تمام کی تمام اس میں سے 70-80% زمینوں پہ کام کرتی ہیں. صرف آپ نے وہ 10-15% لوگوں کو کسی دفتر میں بیٹھنے کے موقع دیا, یا آپ کی طرح کسی چینل پہ یا اس طریقے سے کچھ رستے کھلے جس کے بعد خواتین کو کوئی موقع ملا. فائنینشیل پاور جب تک نہیں آئے گی, اور دوسرا اس کو خوف ہوتا ہے لڑکی کو ہمیشہ اپنے بچے, کہ میں بچوں کا جب بچے ہو جاتے ہیں تو میں ان کا کیا کروں. اگر فائنینشیل امپاورمنٹ کر دو گے, اس کو لیبر فورس کا حصہ بناؤ گے, اس کے لیے مواقع برابر کرو گے, جو امریکہ میں بھی نہیں ہے آج انسیڈنٹلی. لیکن اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سفر ہے جس کو جاری رہنا چاہیے, ورنہ بالکل تباہ ہو کے رہ جائے گی عورت آپ کی. اور آپ کے ہاں جو 48%-50% جو آپ کی آبادی کا حصہ ہے وہ آپ کی کبھی بھی مارکیٹ کا حصہ نہیں بنے گا, لیبر کا حصہ نہیں بنے گا. آپ کی پروڈکشن, آپ کی گروتھ کبھی بھی اس لیول پہ نہیں جا سکتی جہاں آپ لے جانا چاہتے ہیں. خواتین کے حقوق اپنی جگہ پہ, کوشش کرتے رہیں, انصاف بھی دیں, سب کچھ کریں, لیکن جب تک یہ دو کام نہیں ہوں گے اس وقت تک عورت کے اندر وہ طاقت اور ہمت نہیں آئے گی کوئی جوتا مار کے باہر نکلے اور کہ میں بچے بھی ساتھ لے کے جا رہی ہوں اور میں اپنی زندگی خود گزار لوں. درست ہو گیا, ویری ویل سیڈ. افتخار صاحب, ورک پلیس ہیرسمنٹ ہو, راہ چلتی خواتین, تو پچھلے کچھ عرصے میں بہت دیکھے جو رستے میں CCTVs ہوتے ہیں ان کی بہت ساری ویڈیوز آ گئی, دست درازی کی, گھریلو تشدد ہے, اسکول جانے والی بچیاں, کالج یونیورسٹی جانے, کوئی بھی محفوظ کہیں نہیں. اب ڈیجیٹل بھی یہی معاملات شروع ہیں. خواتین محفوظ کہاں اور کیسے ہوں گی؟ معاشرہ ہی جب ان کو یہ پروٹیکشن دینے کو تیار ہی نہیں ہے. اور میرے دوست نے ایک کتاب کا حوالہ دیا اور اس نے کہا کہ میں نے تو اپنی کتاب میں سب کچھ لکھ دیا ہے, تو بالکل وہ درست کہتا ہے. یہ قوانین جو ہیں ان کو تسلیم کون کرتا ہے؟ اور آپ نے خود اپنی جو انٹرو اس میں بتایا کہ کتنے % ان قوانین کا احترام پر سزا ہوتی ہے. اور شہزاد صاحب کہہ رہے تھے جو دیہاتوں میں کام کرنے والی کھیتوں میں خواتین جو ہیں, میں کہتا ہوں ان کی بھی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتی ہیں اور مار بھی کھاتی ہیں اور جلائی بھی جاتی ہیں اور وٹے سٹے میں بیائی بھی جاتی ہیں, اور پھر تباہی کا وہ کھیل شروع ہوتا ہے جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے. یعنی کتنی ظالم ہے سماج کا یہ دھندا کہ عورت کو مارنے کے لیے عورت ہی اس میں شامل ہوتی ہے, اس کی ساس ہو, اس کی گھر کی کوئی اور خاتون ہو. یہ ایک بہت خوفناک سماجی رویہ ہے. اور خاص طور پہ کچھ ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ عورت کو گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دیا جاتا. پورے کے پورے علاقوں میں آپ عورت کو دیکھ ہی نہیں پاتے. وہاں پہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, آپ عورت کو نہیں دیکھ پاتے. ابھی کل الیکشن ہوئے ہیں, مجھے بتائیں کہ کتنی عورتیں پولنگ اسٹیشنوں پہ آپ نے دیکھی, حالانکہ یہ اختیار تو ان کے پاس ہے کہ آ کے ووٹ دیں. صحیح, ہم ان کو ووٹ دینے کے لیے تو پولنگ اسٹیشن پہ جانے کی اجازت نہیں دیتے. بات یہ ہے کہ جرم تسلیم تو ہو جائے گا, لیکن جب تک نظام عدل میں بنیادی تبدیلی آپ نہیں لاتے اور کوئی ٹائم فریم میں مسائل کو نہیں لے کے آئیں گے عدل کے معاملے میں, اور خاص طور پہ یہ جو ہیرسمنٹ کا مسئلہ ہے, تشدد کا مسئلہ ہے, اس کو ایک ٹائم فریم میں لے کے آؤ تو شاید تھوڑا سا فرق 9% 10% پڑ جائے. ورنہ یہ سب کہانیاں ہیں. یہ بالکل صحیح کہا میرے کسی دوست نے کہ یہ غیر ملکی جو NGO کا ایجنڈا ہے, کسی کو یاد آ گیا کہ آج یہ دن ہے, چلو یہ دن بھی منا لو اور اس پہ ایک بیان دے دو. جو ملک میں قوانین ہیں, لاز ہیں, ان پہ عمل درآمد کے بارے میں عائشہ نے جو آپ کو بتایا, میں تو عائشہ کی رپورٹ کو صحیح تسلیم کرتا ہوں, میں شہزاد صاحب کی رپورٹ کو صحیح تسلیم کرتا ہوں. درست, حقیقت تو یہ ہے. درست ہو گیا افتخار صاحب, اور یہ واقعی سب سے بڑا اور مسئلہ بنتا ہے. شہزاد چودھری صاحب نے جیسے بیٹیوں کے والد ہوتے ہوئے بات کی, تو بطور بیٹی, ماں, والدہ سب ایک طرف رکھتے ہوئے میں ایک بطور عورت اور خاتون بات کروں گی, کیونکہ اسی معاشرے میں ہم نے گروتھ پکڑی ہے کہ کوئی بھی باپ یا والد جب وہ اپنی بیٹی کو اختیار دیتا ہے, اعتماد دیتا ہے, بیج یعنی ایک چھوٹی بچی سے لے کے اس کے بڑے ہونے تک, وہ اعتماد اور اختیار کے ساتھ اپنا حق رکھنا, حق مانگنا اور حق کے لیے کھڑا ہونا سکھاتا ہے. یہ معاشرے میں تبدیلی لائے گا, یہ اس سوچ کو تبدیل کرے گا. اس کے لیے ہر گھر میں باپ کو اپنی بیٹی کو امپاورڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہونے, اس کے ساتھ چلنے اور اس کے حق کے لیے اس کے ساتھ نبھانا ضروری ہے. یہ چیزیں تبدیلی لائیں گی. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ سے ہوگا آغاز.
हर जगह पर, हर घर से होना ज़रूरी है ताकि ख़वातीन सर उठा के माशरे का एक एम्पावर्ड हिस्सा बन सकें। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।